نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے واجب الاحترام اہل محلہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائے اس کے ماتحت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، آج میرا جو موضوع ہے وہ صدقہ اور خیرات کے بارے میں ہے. جس طرح گھر کے اندر ہر روز یہ سوال ہوتا ہے کہ آج شام کو کیا پکایا جائے گا، اسی طرح خطیب کے لیے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اس جمعے میں کس عنوان سے گفتگو کروں گا. تو رات ذہن میں آیا کہ صدقہ اور خیرات کے بارے میں بات کی جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، صدقے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، عشر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے. زکوٰۃ سونا چاندی یا نقدی پر ہوتی ہے، اور عشر وہ فصل جب اگتی ہے اس جب اٹھایا جاتا ہے اس وقت عشر دیا جاتا ہے. 20واں حصہ عشر کا زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہوتا ہے. مثلا اگر کسی کی کپاس ہے، اس نے کپاس اٹھائی، 1,00,000 روپیہ اس نے کپاس میں سے لیا، اب 5,000 روپے جو کہ 20واں حصہ ہے وہ نکال کر اللہ کے راستے میں دے گا. اب اس نے اللہ کا فرض ادا کر دیا. اب باقی جتنا مال بچا ہے وہ گویا کہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اب نہ ان پیسوں کو کوئی چوری کرے گا، نہ یہ کیسوں میں لگے گا، نہ بیماری میں لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. تیسری چیز ہے صدقہ. اب صدقہ یہ اگر کوئی آدمی کرے تو ثواب ملتا ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ملتا. لیکن انسان کو عادت بنانی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے، فَبَارِدُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا. صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو کہ مصیبت اس سے تجاوز نہیں کر سکتی. صدقہ کرنے سے آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں. یاد رکھیں مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ مصیبت جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہمارے اوپر کون سی مصیبت آنے والی ہے. اگر ہم صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی ٹال دیتے ہیں.
دوسری مصیبت وہ ہوتی ہے کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، جیسے کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اب یہ دوسری مصیبت ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقۃ رد البلا، کہ صدقہ یہ مصیبت جو آ چکی ہے اس کو ٹالنے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سخی کون ہوتا ہے؟ جو زکوٰۃ دیتا ہے نا، وہ سخی نہیں ہوتا، سخی نہیں شمار کیا جا سکتا اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ جو عشر دیتا ہے اس کو بھی ہم سخی نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے اس کو ہم سخی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ نہ تو اس پر فرض ہے نہ واجب ہے۔ ہاں، اب اگر وہ دیتا ہے تو اس کے لیے ثواب کا اجر ہے، اگر نہیں دیتا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے۔ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مال دے دینا انسان کو، پھر اس کے بعد آزماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ بندہ میرے راستے میں دیتا بھی ہے کہ نہیں بھی دیتا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے جن کو 3 بیماریاں تھیں۔ ایک کو برس کی بیماری تھی، دوسرا سر کا بالکل گنجا تھا، اور تیسرا آنکھوں سے نابینا، اندھا بندہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو پہلے مال دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ میں آزمانا چاہتا ہوں، تو ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سے امتحان لو، ان کو پہلے مال دو، پھر اس کے بعد تم نے ان کا امتحان لینا۔ اب فرشتہ پہلے آدمی کے پاس آیا جو برس کا مریض تھا، اس کے پاس آیا، اسے کہا کہ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو بڑا پریشان ہوں، میرے منہ پر ایسے یعنی برس کی بیماری کی وجہ سے لوگ مجھے قریب نہیں بیٹھنے دیتے، مجھ سے بات نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ تمہاری بیماری ختم کر دوں، تو اس نے کہا کہ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی؟ اب فرشتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جسم پر ہاتھ پھیرا، وہ بالکل شفا یاب ہو گیا۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کہ تمہیں مال میں سے کون سا مال پسند ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ تو اس فرشتے نے لا کر اونٹ دے دیے۔ اب وہ مزید خوش ہو گیا کہ ایک تو بیماری ختم ہو گئی ہے، دوسری پھر اللہ تعالیٰ نے اونٹ بھی عطا فرما دیا۔ پھر وہی فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو بالکل سر سے گنجا تھا، اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ میرے سر کے بال نہیں ہیں، یہ بڑی پریشانی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں سمجھتے، ساتھ نہیں بٹھاتے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اگر میں تمہارے یہ بیماری دور کر دوں، پریشانی دور کر دوں، تو اس نے کہا اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی؟ فرشتے نے اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا، بال آ گئے، بڑا خوش ہو گیا۔ فرشتے نے اس سے بھی وہی سوال کیا کہ تمہیں مال میں سے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ وہ فرشتہ گائے لے کر آ گیا اور اس کو دے دی۔ اب وہ مزید خوش ہو گیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بیماری ختم کر دی، دوسرے اوپر سے مجھے مال بھی دے دیا۔ اب وہی فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جس کو یعنی جس کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھا، اس کے پاس گیا۔ اب فرشتہ جب اس کے پاس گیا، اس سے بھی وہی سوال کیا کہ تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ پریشان دنیا کے اندر اور کون ہوگا، کہ میں اللہ تعالیٰ کے نظارے نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے میں جو قدرت کے نظارے ہیں میں وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو اندھا ہوں۔ فرشتے نے اس کے آنکھوں پر بھی ہاتھ پھیرا تو بھی نہیں آ گیا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا۔ فرشتے نے اس سے سوال کیا تمہیں مال میں سے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے آ کر بکریاں دے دی۔ اب وہ مزید خوش ہو گیا کہ مجھے ایک تو نعمت مل گئی ہے، آنکھیں مل گئی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے مزید مال بھی دے دی۔ اب ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرما دی۔ اب تینوں کا مال بڑھتا 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 کافی حد تک بڑھ گیا۔ پھر فرشتے نے امتحان لینا تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی ہیں نا، انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ حضور پاک اس نے ارشاد فرمایا کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو بھیجا، جاؤ ان تینوں کا امتحان لے کر آؤ۔ اب فرشتہ پہلے آدمی کے پاس آیا جس کو برس کی بیماری تھی، اس کے پاس آیا، اس کو کہا کہ میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، مجھے کچھ دے دو اللہ کے نام پر۔ اس نے کہا کہ جاؤ میرا وقت ضائع مت کرو۔ تکبر میں آ گئے نا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنے پہلے وقت کو یاد کرو، تجھے برس کی بیماری تھی، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے پر احسان کیا۔ اب وہ مزید تکبر میں آنے کہنے لگے یہ تو میرے باپ دادا کی وراثت ہے۔ فرشتے نے کہا کہ خدا تجھے ویسا کرے جیسے تو پہلے تھا۔ وہی بد دعا دے کر واپس آ گیا۔ اب دوسرے بندے کے پاس ہے جو سر کا گنجا تھا، اس کے پاس آ کر وہی سوال کیا، میں غریب محتاج ہوں، مجھے کچھ دے دو اللہ کے نام پر۔ اس نے بھی کہا کہ جاؤ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہیں دینے کے لیے کچھ دوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تجھے ویسا کرے جیسے تو پہلے تھا۔ اب وہی فرشتہ تیسرے بندے کے پاس آیا جو آنکھوں سے نابینا تھا۔
حضور پاک نے ارشاد فرمایا فَأَتَى الْأَعْمَى، وہ فرشتہ نابینا شخص کے پاس آیا، اس کو کہا کہ میں مانگنے کے لیے آیا ہوں اور میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے مالدار بنایا تھا۔ اب اس نابینا نے کہا فَخُذْ مَا شِئْتَ دَعْ مَا شِئْتَ، اے مانگنے والے، سوال کرنے والے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ خدا کا مال ہے، جتنا تیرا جی چاہے لے لو، جتنا تیرا جی چاہے میرے لیے چھوڑ دو۔ وہ فرشتہ مانگنے والا کہتا ہے کہ اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، انما ابتلیتم، میں تمہارا امتحان لیا گیا ہے۔ فرشتہ نے کہا اللہ نے تیرے دو ساتھیوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے دو ساتھیوں سے ناراض ہے اور تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا، میں نے جو خطبے کے اندر تلاوت فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو اپنے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت آ جائے پھر تم یوں کہنے لگو یا اللہ میری زندگی کو لمبا کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کروں اور صدقہ کروں، میں نیک بن جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا پھر موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب موت کا ٹائم آ چکا ہے، اس وجہ سے موت سے پہلے پہلے تم خرچ کر لیتے تو اچھا تھا، اب موت میں کوئی تاخیر نہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں تمہیں زندگی دے بھی دیتا نا تب بھی تم زندگی کی لالچ میں اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، مسلمانوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو کبھی وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں کہ صحابہ کرام کیسے تھے پہلے زمانے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا کام ہوتے تھے۔ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو وقت صرف موبائل کے لیے، ہمارے پاس تو وقت بس گپ شپ کے لیے، کھیل کے لیے۔ اس میں صحابہ کرام کی زندگی پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت تو نہیں ہے نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کے دن روزہ رکھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ فرماتے ہیں انا صائم یا رسول اللہ کے محبوب میں روزے دار ہوں۔ پھر حضور پاک نے دوسرا سوال کیا، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کے دن بیمار کی بیمار پرسی کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ آج میں نے بیمار کی بیمار پرسی کی۔ پھر حضور پاک نے تیسرا سوال کیا، کون ہے تم میں سے جو آج جنازے میں شریک ہو؟ صدیق اکبر پھر کھڑے ہوئے کہنے یا رسول اللہ آج میں جنازے میں شریک ہوں۔ چوتھا سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون ہے تم میں سے جس نے آج صدقہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے صدقہ کیا۔ چاروں مرتبہ چار سوال کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاروں مرتبہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ چاروں کام جو آدمی کرے وہ جنتی ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی دروازے کا نام باب الجہاد، کسی دروازے کا نام باب الصلاۃ، کسی دروازے کا نام باب الصیام روزے والا دروازہ، کسی دروازے کا نام باب الصدقہ ہے۔ فرماتے 8 دروازے ہیں، اور جو صدقے والے ہوں گے تو اس دروازے سے فرشتے اس کو بلائیں گے، جہاد والے دروازے سے جہاد والوں کو بلایا جائے گا، نماز والے دروازے سے نمازیوں کو بلایا جائے گا کہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں کی تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ حل یدعا احد من تلک الابواب، آقا میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کیا کائنات میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے اس کو جنت کے 8 دروازے پکارے، نمازی کہے میرے پاس آ جاؤ، جہاد والا کہے میرے پاس آ جاؤ، صدقے والا کہے میرے پاس آ جاؤ؟ تو حدیث پاک کے الفاظ سنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ارجو ان تکون من، اے میرے یار ابوبکر اگر کائنات میں ایسا انسان ہے تو وہ صرف تو ہے۔ سمجھے نا؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھے، وہ تو ایک ایک چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایک چیز پر عمل کرتے تھے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ لما خلق اللہ الارض، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تحرکت، زمین ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے پھر خلق اللہ الجبال، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر کھڑا کر دیا، جب پہاڑوں کو کیا زمین تھم گئی۔ فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ زمین سے سخت پہاڑ ہے کیونکہ زمین تھم گئی، کیا اس سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے پہاڑوں سے؟ ہمیں ہاں وہ لوہا ہے، کہ لوہا پہاڑوں کو گرا دیتی ہے، کیسے کرنے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کو ختم کر رہی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ کیا لوہے سے سخت بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ آگ ہے، جب لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے۔ پھر فرمایا یا اللہ کیا آگ سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ پانی ہے، جب پانی آگ پر ڈالی جاتی ہے تو
کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور یا اللہ اب یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، کیا اس پانی سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ ہمیں ہاں وہ ہوا ہے، کہ جب ہوا چلتی ہے تو سارا کا سارا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ اب ہمیں ایک سوال کا جواب چاہیے، کیا ان تمام چیزوں سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ اس مسلمان کا صدقہ ہے جو چھپ کر میرے راستے میں میری رضا کی خاطر دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ سخت وہ صدقہ ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر چھپ کر دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ایسے طریقے سے صدقہ کرو۔ بنی اسرائیل کی وہ جو مشکوہ شریف کی روایت میں ہے نا کہ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ میں آج رات خفیہ صدقہ کروں گا اور رات کو چھپ کر صدقہ کروں گا۔ جب وہ رات کو نکلا تو اس کو ایک آدمی مل گیا، راستے میں ایک آدمی ملا تو اس کو اس نے ہاتھ میں دیا، اس کو کہا کہ مجھے تم مستحق نظر آتا ہے، اس کو دے کر واپس گھر آ گیا، رات کو سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو شہرت ہو چکی تھی، کسی آدمی نے چور کو صدقہ دے دیا، بڑا پریشان ہو گیا۔ دوسرے دن پھر کہا کہ میں پھر صدقہ کروں گا اللہ کے راستے، پھر رات کو اٹھا، ہاتھ میں مال لیا، پھر گیا، دیکھا تو راستے میں ایک عورت نظر آئی، اس کا ہاتھ میں وہ جو مال تھا وہ دے کر واپس آ گیا، سو گیا۔ پھر جب صبح ہوئی پھر شہر میں شہرت ہو گئی، کسی مرد نے زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اب وہ پھر بڑا پریشان ہو کہ میرا صدقہ فضول جا رہا ہے، تیسری مرتبہ کہا کہ میں پھر بھی اللہ کے راستے میں دوں۔ تیسری جب رات ہوئی اس نے مال لیا، پھر گیا تو اس کو ایک آدمی ملا، اس نے اس کے ہاتھ میں مال دیا، واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر وہ شور مچ گیا کہ کسی آدمی نے مالدار کے ہاتھ پر صدقہ دے دیا۔ اب یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے ایک دن دیا تو وہ چور کے ہاتھ چلا گیا، دوسرے دن دیا تو وہ زانیہ کے پاس چلا گیا، تیسرے دن گیا تو وہ مالدار کے ہاتھ چلا گیا۔ تو کہہ رہا میرا صدقہ تو فضول جا رہا ہے۔ رات کو سوئے تو خواب میں کسی نے کہا کہ اے میرے بندے، تیرا صدقہ فضول نہیں جا رہا، تو نے میری رضا کی خاطر چھپ کر دیا تو تیرا صدقہ قبول ہے، اس لیے کہ تو نے خفیہ طور پر دیا اور میری رضا کی خاطر دیا۔ ہو سکتا ہے تیرے اس صدقے کی وجہ سے زانیہ زنا چھوڑ دے، مالدار کو سوچ آ جائے کہ میں نے بھی تو صدقہ کرنا ہے، میں نے بھی تو زکوٰۃ دینی ہے، اور چوری تیرے عمل کی وجہ سے چوری چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک جماعت کا گزر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کے بارے میں پیشن گوئی دی کہ یہ آج رات مر جائے گا۔ جب وہ واپس آئی رات کو تو وہ زندہ تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا تو نے کون سا عمل کیا کہ تو زندہ ہے؟ اس کے ساتھ جب وہ لکڑی کو گٹھا پڑا تھا نا، اس کو کھولا تو اس میں سے ایک کالا سانپ نکلا۔ اس نے کہا تو نے ایسا کوئی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تو بچ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ سوچو ذرا ایسا کون سا عمل کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اور تو کوئی یاد نہیں ہے، میرے پاس آدھا ٹکڑا روٹی کا تھا، ایک غریب آیا اس نے مجھے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دو، میں نے وہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس صدقے کی وجہ سے اللہ نے تجھے بچا لیا ہے۔ آخری بات کیا کر جانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں میں یہ زیادہ تر عورتوں میں غلط بات مشہور ہے، صدقہ تب قبول ہوگا جب بکرا ہو، رنگ کا کالا ہو، اپنا ہاتھ پھیرو، خون نکالو، پھر اس پر چلو، صدقہ قبول ہوگا۔ ان ساری باتوں کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ بکرا صدقہ کرے، جس کے پاس بکرے کی وسعت نہیں ہے وہ نہ کرے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ صدقہ کرنے کی طاقت ہے نا، آپ 100 روپیہ بھی صدقہ کریں۔ صدقے کا مفہوم کیا ہے پتہ ہے؟ صدقے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی غریب کی ضرورت کو پوری کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔